قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کے علوم اس قرآن کے اندر موجود ہے، اور یہ قرآن سارے کا سارا میرے محبوب کے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ پھر کہا کہ لوگوں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ میرے محبوب کو کسی اور نے پڑھا ہے۔ میرا محبوب امی ہے۔ امی کا مطلب یہ اس نے کسی سے نہیں پڑھا، اس کو پڑھانے والا اس کا رب خود ہے۔ اور وہ سارے کے سارے علوم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدس سینے کے اندر تھے، وہ سارے کے سارے علوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات مولا حیدر کرار کے سینے کے اندر داخل کیا۔ ہاں علی تو وہ ہے، ابھی مولا علی کا آگے یوم عرس آئے گا، یوم پیدائش آئے گا، تو پھر اس پر ہم مولا علی کے علمی مقام پر بھی باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ اب واقعات سے باہر آئیں، واقعات کی دنیا سے باہر آئیں، اب حقیقت کو سمجھیں، حقیقت کو پرکھیں۔ اب دنیا بدل رہی ہے، تو بہرحال مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم کو مولا علی خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح عالم بنایا، اس طرح علم سکھایا، جس طرح چڑیا اپنی چونچ میں دانہ چگ کر آ کر اپنے بچوں کی چونچ میں دانہ ڈالتی ہے، اس طرح میرے محبوب نے علوم میرے سینے کے اندر منتقل کیے۔ مجھے بولے سبحان اللہ۔ وہ مولا علی کے علوم سب نے لکھا، تمام محدثین، امام قسطلانی نے، ابن حجر مکی نے، ابن حجر عسقلانی نے، اور ابن عماد حنبلی نے، ابن رجب حنبلی نے، امام مالک نے، اور سب سے بڑھ کر امام شافعی نے، اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ رسول اللہ کے جو علوم مولا علی کے سینے کے اندر منتقل ہوئے، وہ سارے کے سارے علوم آپ کی اولاد کی سینوں میں بھی منتقل کیے گئے۔ سارے علوم آپ کی اولاد کی سینوں کے اندر منتقل کیے گئے۔ امام حسن کو وہ علوم دیے گئے، امام حسین کو وہ علوم دیے گئے، پھر اس کے بعد امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق۔ پھر آپ کو یہاں امام جعفر صادق کے ابتدائی پہلے استاد تو ہوئے امام زین العابدین، پہلے استاد جنہوں نے آپ کو بسم اللہ کرائی۔ دوسرے استاد آپ کے ہوئے امام محمد باقر، اور تیسرے استاد امام جعفر صادق کے تیسرے جو استاد ہیں، وہ آپ کو حیرانگی ہوگی، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں۔ اونچا بولے سبحان اللہ۔ یہاں آپ نے ڈھیلا سبحان اللہ نہیں بولنا ہے۔ یہاں پر جو ہمارے زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے بارے میں ایک غلط نظریہ لوگوں کے اندر کنویر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے کہ امام جعفر صادق کے براہ راست استاد حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق، یہ کون ہے؟ امام جعفر صادق کے نانا ہے۔ اونچا بولے سبحان اللہ۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، جب ایک طرف سے آل بیت اطہار کے علوم جمع ہوں گے اور دوسری طرف سے صداقت کے تاجدار کے علوم جمع ہوں گے، امام جعفر صادق کو علی ثانی، میرا وجدان یہ کہتا ہے، امام جعفر صادق کو علی ثانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو علوم کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے مولا علی ثانی کہا جاتا ہے۔ ایک اس کی آپ کو میں وجہ بتاتا ہوں، امام ذہبی نے اس کو میزان الاعتدال کے اندر لکھا ہے، ایک علی ایسا رہا ہے، مولا علی جس نے کوفے کے ممبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، سلونی قبل ان تفقدونی سلونی اما شئتم الی یوم القیامہ، لوگوں قیامت تک جس علم کے بارے میں جو چاہتے ہو وہ پوچھ لو، علی کے سینے کے اندر سب کچھ محفوظ ہے۔ ایک وہ امام جعفر صادق، ایک وہ مولا علی کی ذات تھی، اور دوسری یہ امام جعفر صادق کی ذات پاک ہے جس نے یہ اعلان کیا کوفہ کے ممبر پہ کھڑے ہو کر، سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں ایک میرے بابا میرے دادا علی نے یہ اعلان کیا تھا کہ قیامت تک جو کچھ تمہارے دل میں آتا ہے پوچھ لو، ایک دوسرا میں وہ جو یہ اعلان کرنے لگا ہوں، قیامت تک جو تمہارے دل میں آتا ہے وہ مجھ سے پوچھ لو۔ اب تعین اس بات کا کرنا ہے کہ امام جعفر صادق کو علی ثانی کیوں کہا جاتا ہے۔ اب سنو اس فقیر کا تبصرہ سنو، میں آپ کو نتیجہ نکال کر یہ عرض کرنے لگا ہوں
امام جعفر صادق کو علی ثانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک طرف سے مولا علی کا فیض آ رہا ہے اور دوسری طرف سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا فیض آ رہا ہے. یہ دونوں فیوز و برکات جمع ہو کر جس سینے کے اندر انوار و تجلیات کا بقا اور مرکز بنتے ہیں اس سینوں کو امام جعفر صادق کا سینہ کہا جاتا ہے. تب جا کے امام جعفر صادق کوفہ کے منبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں لوگوں پوچھو جو پوچھنا ہے, جس کے دل میں جو آتا ہے مجھ سے پوچھو. ایک آدمی کھڑا ہوا, آپ سنو, آپ کا علمی مقام سنو. ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا یہ بتائیے کہ مولا علی کے دو صاحبزادے ہوئے مشہور, ایک امام حسن اور ایک امام حسین. اللہ جل مجد الکریم نے امامت کا تاج امام حسین کی اولاد میں کیوں رکھا؟ سائل نے سوال کیا امام جعفر صادق سے کہ جی آپ کے دادا امام حسین امام ہوئے, پہلے مولا علی امام ہوئے, پھر امام حسن, پھر امام حسین, پھر امام زین العابدین, پھر امام محمد باقر, پھر آپ, تو آپ امام حسین کی اولاد سے, یہ امامت کا تاج امام حسن کی اولاد کے سر پہ کیوں نہیں رکھا گیا؟ امامت تو امام حسین کی اولاد میں چلی. تو آپ نے ارشاد فرمایا بات سنو. آپ نے خود ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا بات سنو, یہ ربی فیصلے ہیں, رب کائنات کے فیصلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دو اللہ کے نبی ہوئے ہیں. نبوت کا سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں نہیں چلا, حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں چلا. امام جعفر صادق نے سائل کو کہا کیا تم یہاں پر اعتراض کرو گے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں امامت کو کیوں نہیں رکھا, حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں امامت کو کیوں رکھا؟ کہا کہ یہ رب کائنات کی حکمت ہے, جیسے وہاں پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے یہاں پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا.